السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو نٹیشا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں بہت سی چیزیں خریدنے کے لیے بازار جانا پڑتا ہے۔ اکثر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے مارکیٹ جانے سے پہلے طے کیا کہ آپ نے کیا کیا خریدنا ہے، اپنے پیسے فضول اشیاء کی خریداری میں ضائع نہیں کرنے اور کفایت شعاری سے کام لینا ہے۔ لیکن جب آپ مارکیٹ جاتے ہیں تو مختلف برانڈز کی چیزیں جنہیں خریدنے کی نہ تو آپ کو ضرورت ہے اور نہ ہی اتنے پیسے ہیں کہ آپ انہیں خرید سکیں، پھر بھی وہ آپ کو بہت اٹریکٹیو لگتی ہیں اور آپ ساری مارکیٹ کی بیکار چیزیں اٹھا کر لے آتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ کیا ٹرکس ہیں جو یہ برانڈز استعمال کرتی ہیں؟ اصل میں اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، یہ برانڈز بہت چالاک ہوتی ہیں۔ یہ اس قسم کی ٹرکس استعمال کرتی ہیں جن سے آپ اپنی ضرورت اور استطاعت سے کہیں زیادہ چیزیں خرید لاتے ہیں۔ اور دوستو، اگر آپ کو ان ٹرکس کا پتہ چل جائے تو آپ پھر آئندہ کبھی بھی بے وقوف نہیں بنیں گے۔ تو چلتے ہیں ان ٹرکس کی طرف۔ دوستو سوچیں، اگر آپ کو کوئی آ کر بولے کسی گھڑیوں کی دکان میں صرف آخری 2 گھڑیاں پڑی ہیں اور پھر وہ پیس 2 ماہ بعد آئے گا، کیا آپ جا کر اسے خرید لیں گے؟ حالانکہ آپ کے پاس درجنوں واچز موجود ہوں گی یا نہیں؟ نہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اسے خرید لیں گے۔ ہمارے لیے وہ چیزیں زیادہ ضروری ہوتی ہیں جو تھوڑی ہوں لیکن ان کی مانگ بہت زیادہ ہو۔ بہت سے دکاندار یہی ٹرک استعمال کرتے ہیں، وہ شیلفز میں تھوڑی تھوڑی چیزیں فاصلے پر رکھ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو لگے یہ اچھی چیز ہے اور ختم ہونے والی ہے اور وہ اسے خرید لیں۔ یہ ٹرک بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ آپ نے بھی کبھی نہ کبھی تو اس ٹرک کا سامنا کیا ہی ہوگا۔ ایک سروے کیا گیا جس میں 19,75,200 لوگ شامل تھے۔ اس میں کیا یہ گیا کہ کچھ کوکیز کی مختلف اقسام لی گئیں۔ ان میں سے کچھ کو جارز میں اوپر تک بھر دیا گیا، کچھ کو آدھا اور کچھ میں صرف 1 یا 2 کوکیز رکھی گئیں اور لوگوں کو کوکیز کا انتخاب کرنے کا بولا گیا۔ حیران کن طور پر بہت سے لوگوں نے انہی کوکیز کا انتخاب کیا جو جارز میں 1 یا 2 کی تعداد میں پڑی تھی۔ نمبر 3، شاپنگ مالز میں ایک بڑا سا ہال نما کمرہ ہوتا ہے جس کے اندر کپڑے یا سامان اس طریقے سے ترتیب دیے ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک کونے میں کھڑے اسٹور کا تقریباً سارا سامان نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کو وہ چیزیں اٹریکٹ کریں اور آپ زیادہ سے زیادہ سامان خریدیں۔ اس کے علاوہ دودھ، دہی یا بریڈز وغیرہ یعنی ایسی چیزیں جن کی آپ کو روزمرہ زندگی میں ضرورت پڑتی ہے پیچھے رکھ دی جاتی ہیں اور سامنے وہ چیزیں رکھی جاتی ہیں جو آپ کبھی کبھار خریدتے ہیں۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ ڈیری پروڈکٹس خریدنے کے لیے پیچھے تو جائیں گے، ہو سکتا ہے راستے میں آپ کو کوئی ایسی چیز اٹریکٹ کر لے جس کی آپ کو ابھی ضرورت نہیں اور آپ اسے خرید لیں۔ اگر ڈیری پروڈکٹس سامنے والی شیلفز میں ہی رکھ دی جائیں تو لوگ اپنے کام کی چیز لے کر چلے جائیں گے اور باقی چیزیں کوئی بلا ضرورت خریدے گا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ سٹورز میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے بسکٹس، کیک اور بیکری آئٹمز پڑی ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کا دل للچائے اور وہ اسے خرید لیں۔ خاص طور پر مارٹس کے کاؤنٹرز پر اس قسم کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں۔ نمبر 4، ڈیکوئے پرائسنگ۔ سوچیں کہ آپ کسی پاپ کارن کی دکان پر چلے جاتے ہیں، وہاں 3 قسم کے سائز پڑے ہوئے ہیں، سب سے چھوٹا 50 روپے کا، درمیانہ 200 روپے کا اور سب سے بڑا 250 روپے کا۔ سب سے بڑا سائز درمیانے سائز کا ڈبل ہے لیکن پھر بھی ان دونوں کی قیمتوں میں صرف 50 روپے کا فرق ہے۔ یقیناً آپ سب سے بڑا والا خرید لیں گے کیونکہ درمیانہ خریدنا آپ کی نظر میں بے وقوفی ہوگی اور سب سے چھوٹے میں تو بہت تھوڑے پاپ کارنز ہوں گے۔ یہی ٹرک وہ استعمال کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جیب سے زیادہ پیسے خرچ ہوں۔ درمیانہ سائز تو صرف اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ آپ بڑے سائز کا ڈبہ خریدیں اور کمپنی کو منافع ہو۔ آپ کے ساتھ یہ اکثر ہوا ہوگا۔ نمبر 5، بائی ون گیٹ ون فری۔ یہ وہ ٹرک ہے جو کمپنیز تب استعمال کرتی ہیں جب ان کا سامان ایکسپائر ہونے والا ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ایسی چیزیں خریدنے میں ہمارا فائدہ ہے، بلکہ حقیقت میں فائدہ کمپنی کا ہی ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ سپوز کہ آپ ایک دکان پر جاتے ہیں، وہاں 500 روپے کی ایک شرٹ پڑی ہوتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے بائی ون گیٹ ون فری، یعنی اگر آپ ایک شرٹ خریدیں گے تو ساتھ میں آپ کو ایک شرٹ مفت ملے گی۔ آپ سوچتے ہیں کہ یہ ایک اچھی آفر ہے اور اسے بنا سوچے سمجھے خرید لیتے ہیں، جبکہ در حقیقت ان دونوں شرٹس میں سے ہر ایک کی پرائس 250 روپے ہوتی ہے۔ اس طرح کمپنی کی چیز اپنی اصل قیمت میں بکتی ہے اور فائدہ انہی کا ہوتا ہے۔ نمبر 6، میوزک۔ بہت سے سٹورز میں مدھم سا میوزک لگا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ میوزک کے شوقین ہوتے ہیں اور میوزک سننے کے لیے وہ شاپنگ کرتے رہتے ہیں اور اپنا بہت سا پیسہ لٹا دیتے ہیں۔ 1982 میں ایک ریسرچ ہوئی جس میں پتہ چلا کہ اگر سٹور میں پرسکون سا میوزک لگا دیا جائے تو گاہک 34% زیادہ وقت خریداری میں صرف کرتے ہیں۔ نمبر 7، چلڈرن سیریلز۔
آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ شاپنگ مالز میں بچوں کے سیریلز اور کھانے کی چیزیں نیچے والی شیلفز میں پڑی ہوتی ہیں. یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ بچے ان سیریلز کو دیکھیں تو اپنے والدین سے ضد کر کے اسے خرید لیں، کیونکہ بچوں کی نیچر میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ جس چیز کو حاصل کرنے کا سوچیں اسے لے کر ہی رہتے ہیں. اوپر والی شیلفز کی بجائے نیچے کی شیلفز میں سیریلز وغیرہ رکھنے سے سیلز میں بہت اضافہ نظر آیا ہے. ایک سروے سے پتہ چلا کہ ایک عام خریدار کے ساتھ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہو تو اس کی خریداری میں 30% اضافہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ سیریلز وغیرہ کے ڈبوں پر کارٹون نیچے کی طرف بنے ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کارٹون کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ وہ بچوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو بچے اس چیز سے بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ان کو خرید لیتے ہیں. نمبر 8، سپر سائزڈ کارٹس. سپر مارکیٹس میں بہت بڑی بڑی کارٹس ہوتی ہیں. یو ایس میں ایک سروے ہوا جس سے پتا چلا کہ اگر کارٹ بڑی ہو تو لوگ اپنی ضرورت سے 20% زیادہ چیزیں خرید لیتے ہیں. اس لیے مارکیٹس میں ایکسٹرا لارج کارٹس موجود ہوتی ہیں تاکہ آپ دل کھول کر پیسے ضائع کر دیں. اس ٹرک سے بچنے کے لیے آپ ہاتھ والی باسکٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. تو دوستو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ ان سب ٹرکس میں سے آپ پر کون سی ٹرک کا اثر ہوا. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے نوٹیشا کو سبسکرائب کر دیں. اپنے اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.